اسی لیے کہا گیا اس منتر کے اندر اشٹو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم تدم شروتنچ پراکرمش بہو بھاشتا چا. آگے یہ بھی کہا کہ محمد طاقتور بھی تھے، محمد کو پاور بھی تھا، محمد الرسول اللہ اس کے باوجود پراکرمی آکرمن غصے والے بھی تھے، لیکن آپ نے کسی کے اوپر غصہ نہیں کیا، آپ نے کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی. آپ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں مسلمان بڑے لڑاکو ہوتے ہیں، مسلمان بڑے جہادی ہوتے ہیں، جہاد کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب محنت اور کوشش کرنا. اگر کسی انسان کے اوپر ظلم زیادتی ہو تو اس ظلم سے بچنے کے لیے اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو وہ بھی ایک جہاد ہے. جہاد، انگریز آیا بھگانے کے لیے لڑائی کی گئی، وہ بھی ایک جہاد ہے. سماج میں ہمارے نوجوان شراب پیتے ہیں، بہت سے جگہوں میں گاؤں والے دانشور لوگ اس شراب سے نوجوانوں کو مکتی دلانے کے لیے کہ شراب مکت ابھیان چلاتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی کوشش ہے، وہ جہاد ہے شراب کی برائی سے سماج کو پاک پوتر کرنے کا. میرے بھائیوں، صاف لفظوں میں یہ بات کہی گئی، قرآن میں نہیں، احادیث میں نہیں، دنیا کے اور گرنتھوں میں. کمی اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو داخل نہیں کیا. کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہم نے قرآن میں بہت بڑا مقام دیا. اللہ نے کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے. لیکن پھر بھی آج ان مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، مسلمانوں کے میناروں کو توڑ دیے جاتے ہیں، مسجدوں کے میناروں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ہمارے مدارس میں تالے ڈال دیے جاتے ہیں، ہمارے قرآن کریم کو پیروں کے نیچے دبا کر کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے داڑھیوں کو پکڑ کر ہمیں مارا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے طرف سے کوئی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم قرآن سے بھی، اپنی شریعت سے بھی، اپنی مسجد سے بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی پیاری شریعت سے بھی اپنے آپ کو، اپنا منہ ہم موڑ چکے. اور ایک بات یاد رکھو قوم کے لوگوں، ہم چیخ چیخ کر بولتے ہیں، علماء کرام بولتے ہیں، جب تک ہم اپنی شریعت سے جڑے ہیں، جب تک ہم اپنے قرآن سے جڑے ہیں، اس وقت تک آپ کے طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. وقتی طور پر آئے گا ظالم بن کر، لیکن جب آپ کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہوگی، آپ کے عقیدے کے اندر اللہ کی وحدانیت کی محبت ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ کی شریعت ہوگی. نوجوانوں، آپ کے شکل کے سر پہ شکل میں محمد الرسول اللہ کی سنت ہوگی، آپ کے ہاتھ میں موبائل کے جگہ پہ قرآن کریم کے نسخے ہوں گے، تو اس وقت پھر کوئی شرابی اور کبابی آپ کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگی کے اندر نماز ہے، آج ہمارے کتنے سماج کے لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر شریعت ہے؟ بالکل نہیں ہے. ہمارے نظروں کے سامنے میں ہماری مسجدیں توڑ دی جاتی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، ہم اپنی جوانی کا ماتم مناتے ہیں. اللہ نے اگر کل قیامت میں سوال کیا نوجوانوں، میرے دانشور اور میرے مسلم بھائیوں، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تم کو ہم نے صحت کس لیے دی تھی، تندرستی کس لیے دی تھی؟ نماز پڑھنے کے لیے تم نماز پڑھتے، تم نے 5 وقتوں میں سے 24 گھنٹے میں کتنی وقت کی پابندی کے ساتھ تم نے نماز پڑھی؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ذرا کبھی سوچا ہے؟ اگر ہم مسلمان، واقعتاً میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ مسلمان پکا سچا مسلمان بن جائے، شرعی اعتبار سے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کوئی مائے کا لال آپ کو نہ ڈرا سکتا ہے، نہ دھمکا سکتا ہے، وہ خود بزدل ہوتے ہیں. ظلم کرنے والے چلے گئے، 2 ملین یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر مارنے والا کون؟ ہٹلر. خود تباہ ہو گیا لیکن کسی کا کچھ نہیں بگاڑ پایا. شریع ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتنے ہیں اپنی شریعت میں اپنے قرآن کو جاننے والے، سمجھنے والے. نہیں جانتے، نہیں سمجھتے ہیں.
جس کی وجہ سے آج ہم اس دیش میں نہیں پوری دنیا کے اندر رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ جب ظلم زیادتی ہوتی ہے تو اے اللہ مدد فرما، اس کے بعد جب ہماری زندگی کے اندر خوشی ہوتی ہے تو ہم کبھی اللہ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ کیا ہمارے قرآن میں سائنس نہیں؟ کیا ہمارے قرآن میں ٹیکنالوجی نہیں؟ کیا ہمارے قرآن میں ہوائی جہاز کیسے بناتے اس کا ذکر نہیں؟ 10 تاریخ کو ہمارا ایک پروگرام آسام کے بارڈر پہ تھا، آسام میانمار کے بالکل بارڈر پہ، منی پور کے بارڈر پہ۔ وہاں پر تقریباً 2-2.25 گھنٹے میری بات رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو آج وید نہیں پڑھنا، منتر نہیں پڑھنا، آج آپ کو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے قرآن میں جو دنیا کے اندر آدھونک چیزیں پائی جاتی، آدھونک مطلب یہ جتنے بھی دنیا کے اندر ترقی کی چیزیں ہیں، پہلے زمانے میں سواری کے لیے کیا استعمال کرتے تھے؟ اونٹ کا استعمال ہوتا تھا، پرانے گرنتھوں میں موجود ہے، سنسکرت میں موجود ہے، اسٹرایس پرواہی، جو اونٹ، اونٹنی، مادائیں محمد رسول اللہ کے سواری ہوں، اسٹرایس پرواہی جو ودومنتو دیویردش ورشمہارتھس، رتھ ورشمہارتھش دیویج ہیڑتی دیویشمان اشوشگ ماروہا، تیز رفتار گھوڑا محمد رسول اللہ کی سواری ہوگی۔ اس وقت سواری میں کیا گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے۔ اب اگر کوئی گھوڑے پہ بیٹھ جائے یا کوئی گدھے پر سواری کر لے، حالانکہ گدھے کی بھی سواری ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے گدھے، خچر اور گھوڑے آپ کے لیے بنائے تاکہ آپ سواری کریں۔ اگر آج کی تاریخ میں کوئی گدھا پر بیٹھ جائے سواری کرنے کے لیے، یہاں سے آپ کی کٹھیار جانے کے لیے، تو گدھا کو تو کم لوگ گدھا کہیں گے، لیکن جو بیٹھنے والا انسان ہے اس کو کہیں گے کہ یہ مہا گدھا ہے، گدھے پہ بیٹھ گیا، اس کو کوئی سواری نہیں ملی۔ حالانکہ گدھے پر سواری اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ گدھے پر پہلے زمانے میں سواری کرتے تھے، محمد رسول اللہ نے سواری کی ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، زینت مطلب اگر کوئی آدمی گھوڑے کو پالتا ہے، آج بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت بڑے ایسے بہت آدمی شوقین ہیں کہ کم سے کم 50 لاکھ روپے کا گھوڑا اپنے دروازے پر رکھتے ہیں، اس کی پرورش، اس کو شوق کے لیے، وزینہ فخر کے طور پر نہیں، شوق کے لیے رکھتے ہیں۔ ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم گھوڑے پر سواری کریں۔ پہلے زمانے میں سواری ہوتی تھی، لیکن اب کیا آ گیا ہے؟ اب آ گیا گھوڑے کی طرح تیز رفتار چلنے کے لیے کون سی گاڑی؟ ہیرو پک نہیں، کیا چاہیے؟ اپاچی چاہیے، انفیلڈ چاہیے۔ ایک زمانہ یہ ابھی جو پچھلے مرتبہ بہت سارے راجنیتا کرسی پر بیٹھے تو سب نے انفیلڈ لے لیا، تو تیز رفتار سواری۔ اس زمانے میں تو انفیلڈ تھا ہی نہیں، اس زمانے میں تو بلٹ تھا ہی نہیں، اپاچی تھا ہی نہیں، حضرت ابو بکر تو چڑھے نہیں۔ لیکن اگر اس زمانے میں اپاچی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ضرور سواری کرتے، اپاچی میں بیٹھتے۔ ہاں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ والخیل والبغیر والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ ما، اللہ اپاچی پیدا کرے گا، اللہ انفیلڈ بنائے گا، اللہ ماروتی کار بنائے گا، اللہ بسس بنائیں گے، اللہ بلٹ ٹرین بنائیں گے، اللہ راکٹ بنائیں گے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آنے والے زمانے میں ہم ایسی چیز بنائیں گے کہ جن کو تم نہیں جانتے۔ تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو اللہ نے بیان کر دی۔
اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی اپاچی میں کیوں بیٹھتے ہیں، محمد رسول اللہ کے زمانے میں اپاچی تھا ہی نہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں اپاچی یا انفیلڈ یا پلسر گاڑی تھی ہی نہیں، کیوں یہ گلیمر تھی نہیں، یہ سپر ہیرو گاڑی اسپلنڈر تھی نہیں، تو کیوں بیٹھے؟ ارے اللہ نے کہا وَيَخْلُقُ مَا، ہم پیدا کریں گے، اللہ پیدا کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا ورڈ استعمال کیا گیا، یعنی زمانے حال کے لیے اور مستقبل کے لیے۔ وَيَخْلُقُ، اللہ پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے یا کرے گا فیوچر میں ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ اس سے سائنس ثابت ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، سائنس کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے، لیکن سائنس کے ذریعے سے قرآن کی تصدیق نہیں ہوتی۔ سائنس کا مطلب ایک تجربہ ہے، ایک تجربہ۔ سائنس کا مطلب ایک اندازہ، کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نیوز میں آ جاتا ہے کہ 26 مئی کو یہ دنیا میں 26 مئی کو آندھی آنے والی۔ اب پتہ چلا کہ 26 مئی کو آندھی کیا، اتنی تیز دھوپ ہے، اتنی تیز دھوپ ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ایک اٹکل ہے۔ سائنس کا مطلب اندازہ، تجربہ کرنا۔ سائنس کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور سائنس کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ میرے بھائیوں، جتنے بھی ماسٹر حضرات ہیں، آپ کبھی بھی یہ مت کہیے گا کہ سائنس کی وجہ سے قرآن ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، قرآن کی وجہ سے سائنس ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سائنس کو بھی ذکر کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ مائک کس کے ذریعے سے پیدا کیا گیا؟ لوہے کے ذریعے سے بنا ہے، ربڑ پلاسٹک کے ذریعے سے بنا ہے۔ جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، مانی جاتی ہیں۔ سائنس وگیان کے اندر ترقی یافتہ دور میں کوئی راکٹ بنایا، کوئی ہوائی جہاز بنایا، اور کوئی کچھ بنایا، کوئی کچھ بنایا۔ ان تمام چیزوں کے اندر مٹیریل کا جو استعمال ہوتا ہے، وہ لوہے کی کہیں نہ کہیں دخل اندازی ہوتی ہے، لوہے کو داخل کیا جاتا ہے۔ ابھی کووڈ-19 میں ہمارے بھارت میں 40,000 وینٹیلیٹر تھے، صرف 40,000، اور ضرورت کتنی کی تھی؟ 1.25 لاکھ کی۔ تو وینٹیلیٹر بنانے کے لیے، وینٹیلیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، صرف اس کا سانس چلتا ہے، تو اس کو وینٹیلیٹر پر لٹایا جاتا ہے۔ وینٹیلیٹر ایک ایسے بینچ کا، ایک ایسی ٹیبل کا، ایک ایسی تخت کا نام ہے جس کے اندر ساری چیزیں اویلیبل ہوتی، آکسیجن، مشین، بلڈ کا، پریشر کا، ہارٹ کا، ٹوٹل چیزیں اویلیبل ہوتی ہے۔ تو ہمارے پورے بھارت میں 40,000 ہی وینٹیلیٹر تھے۔ تو اس وینٹیلیٹر کو اور زیادہ بنانے کے لیے چائنا سے، جاپان سے، جہاں جہاں ہوا بنایا۔ تو یہ وینٹیلیٹر بنانے میں کس کا استعمال کیا گیا؟ لوہوں کا استعمال کیا گیا۔ لوہے کا ذکر کہاں ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم زمین سے ہم لوہے کو ہم نے نازل کیا، پیدا کریں گے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بہت سارے منافع۔ اس سے وینٹیلیٹر بنائے جائیں گے، اس سے مائک بنائے جائیں گے، اس سے بائک کی، گاڑیوں کی ریم بنائی جائے گی، گاڑیاں بنائی جائیں گی، مشینیں بنائی جائیں گی، ہیلی کاپٹر بنائے جائیں گے، ہوائی جہاز بنائے جائیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے، قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والے، آپ قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو، دنیا کی بڑی بڑی آدھونک چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا گیا۔ اسی لیے کہا گیا پروشم دیپینتی، محمد رسول اللہ ایک ایسے انسان تھے جو ایک ایسی چیز لے کر آئے تھے۔ اگر کوئی آدمی سائنس کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی، اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا کہ اگر کوئی آپ کا بچہ سماج کا سائنسداں بننا چاہے تو اس کو صرف کسی یونیورسٹی کے اندر سائنسداں بن سکتا ہے۔ آپ چلے جائیے پچھمی علاقے کے اندر، بہت بڑے بڑے مدارس ایسے ہیں کہ جن کی تعمیرات، مکان تعمیر کیے گئے، کسی بھی انجینئر کو نہیں لایا،
بلکہ وہاں کے جو اساتذہ ہیں، وہاں کے جو پڑھانے والے شیوخ حضرات ہیں، اپنے مائنڈ سے انہوں نے اپنے مدرسے کی عمارت کی پورا نقشہ انہوں نے بنایا ہے، اور ایسے ایسے ذہیندار لوگ موجود۔ ہم نے خود اپنے اسکول کا جو ہم نے بلڈنگ بنائی ہے، ہم نے کسی انجینئر کی ہم نے مدد نہیں، میں نے خود سے اس کا نقشہ 5 سے 6 مرتبہ ہم نے بنایا، اور پھر اپنے نقشے کے اعتبار سے ہم نے اس کو بنایا ہے، ہم نے اس کو اسٹیبلشڈ کیا۔ ہمارے استاد محترم دیکھ کر بولتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ ہم نے کہا کہ سر آپ کے شاگرد نے بنایا۔ تو چونکہ قرآن کریم کا پڑھنے لکھنے والا آدمی کبھی بھی کھٹل نہیں ہو سکتا، کبھی وہ بزدل نہیں ہو سکتا، کبھی وہ دماغ کا بھوتا نہیں ہو سکتا، بلکہ شارپ مائنڈ ہی ہوگا جس کے دل و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک پوتر قرآن کریم ہوگا۔ اس لیے کہا گیا پروشم دیپینتی، پوری دنیا میں روشنی پھیلانے والا، پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروتن چ پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی، دانائی دینے والے، عقل مندی لوگوں کو سمجھانے والے، اور محمد رسول اللہ نے عقل مندی دی تھی۔ لیکن آج کل کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں جناب، اسلام کے اندر تو ترقی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اٹھاؤ راجہ ہرش وردھن کی زندگی کو۔ ہرش وردھن ایک بہت بڑے راجا تھے۔ کہاں کے راجا تھے؟ یہی مالدیپ لکادیپ کے بہت بڑے راجا تھے۔ جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں سنا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں سنا تھا، تو انہوں نے تحقیق کے لیے ایک ایلچی کو بھیجا مدینۃ المنورہ، مکۃ المکرمہ، کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کیا واقعتاً وہ پروشم دیپینتی ہیں، لوگ ان کے دربار میں کیسے آتے ہیں، جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ بھیجا، گئے، آنے کے بعد ساری بات A to Z جو راجہ ہرش وردھن نے پڑھا تھا اپنی گرنتھ میں کہ اس طرح یس پرواہی جو ودو منتو دیوردش ورشمہارتش دیوج ہیڑتی دیوشمانا اپس پرش ایتسمن تریہ ملے چارین سمنوتہ مہامدیت کیا تو شسیو ساک سمنوتہ۔ یہ بھی دیکھا انہوں نے ان کی زندگی کے اندر پائی جاتی، اور یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ لوگوں نہ دیوا مرچلامیا، اے دیکھو ایک ایشور کو ماننا، اے لوگوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑھا۔ انہوں نے جب تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ راجہ مہاراجہ گرو جی ایشور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو وہ نہیں جھکاتے۔ تو راجہ ہرش وردھن نے اپنے گرنتھ میں دیکھا، ان کے گرنتھ میں لکھا ہوا تھا پتھما دارکا جیوا دیود دین مجیتے ترتیانن کوڈلا کاریہ چتر تردیپ چندر کا پنچم وندو سنیکتا۔ راجہ ہرش وردھن نے دیکھا اپنے گرنتھ کے اندر لکھا ہوا ہے انسونتا ستپتر مامہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا تریورشنو اگن دسابی سہستریر ویشوانرہا، کہ زمین کے اوپر آئیں گے وہ لوگوں کو ملائیں گے، دشمن کو دوست بنا دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ سلمن خطاک، لوگوں مل کر اپنی زندگی گزارو، آپس میں بھید بھاؤ پھوٹ پیدا مت کرو۔ جب اس نے دیکھا، جب انہوں نے بیان کیا اس ایلچی نے کہ محمد الرسول اللہ اس دھرم کے اندر اچھے کام کی تلقین دیتے ہیں، اچھے بات بتاتے ہیں، تو راجہ ہرش وردھن نے اپنے گرنتھ میں اٹھا کر دیکھا، اس کے اندر کہا گیا کہ صاف لفظوں کے اندر کلیئر طور پر ان کے ویدوں کے اندر ان کا ذکر کیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ شریرینے شمم ناشم شرومن یدی گچھتی، اے لوگوں تمہارے پاس جو شریر ہے یہ ایک دن تباہ ہو جائے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارے پاس جو پنیہ ہے جو تم نے کیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی تم کو تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، سورگ میں پیراڈائز میں لے کر کے جائے گا۔ راجہ ہرش وردھن نے دیکھا کہ ان کا جنم ایک اونچے خاندان میں ہوگا۔ راجہ ہرش وردھن نے دیکھا کہ وہ پوری دنیا کے اندر کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے، بلکہ سب کو عزت دیں گے، سمان دیں گے، اور لوگ بڑی محبت سے پیار سے ان کا نام لیں گے۔ تو انہوں نے اپنے وید کو دیکھا کہ ناراشن سم واجنم واجن شیدیرم پوشنم سن میریم ہے،
प्रथम न दुर्गाद बसव सुदानवो विश्व सम्मानो। पूरी दुनिया के लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग इज्जत से उनका नाम लेते हैं। जब नाम उनका लिया जाता है तो लोग दरूद भेजते हैं। कौन कह रहा है ये? राजा हर्षवर्धन कह रहा है। राजा हर्षवर्धन पर है हिम्मत उनकी जिंदगी पर एतराज करने का। राजा हर्षवर्धन भारत का सबसे पहला वो हिंदू राजा है। वो इस साम्राज्य का, इस देश को जो अलग अलग बटा हुआ था, अलग अलग स्टेट में, राजा हर्षवर्धन का एक लक्ष्य था, विषय था, जिसने पूरे भारत को, अखंड भारत को एक किया है। पूरे श्रीलंका को मिलाया था, मालाबार, कालीकट और म्यांमार को मिलाया था। बांग्लादेश नहीं बना था, बांग्लादेश भी अलग राज्य बना हुआ था, उसका एक अलग राजा था, उसको भी मिलाने की कोशिश की थी। उठाओ राजा हर्षवर्धन की तारीख। इस्लाम पर एतराज करने से पहले, मुसलमानों की मस्जिद और मीनारे पर शक की उंगली उठाने से पहले उठाओ राजा हर्षवर्धन की तारीख। तो राजा हर्षवर्धन क्या कहता? एलची तुम गवाह रहना। कहा सर आप क्या करने वाले? कहा मैं अब ये सल्तनत छोड़ने वाला हूं, मुझे अब ये दौलत नहीं चाहिए, अब मुझे ये बादशाहत नहीं चाहिए। क्यों? मैंने अपने ग्रंथों में जो पढ़ा है कि उसके हाथ पर, उसके कहने के मुताबिक अगर जो आदमी बैत कर लेगा, यानी उन पर जो ईमान ले आएगा, आस्था रखेगा, वही आदमी, उसी को निजात मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है, वरना किसी और को निजात और मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए सुनो, सारे वजीरों को बुलाया, सारे स्टेट के राजा महाराजा को बुलाया। राजा हर्षवर्धन, ये तारीख में आप लोगों के सामने नहीं रख रहा। पहले तो राजा भोज का जिक्र है, लेकिन यहाँ राजा हर्षवर्धन का जिक्र है। इससे पहले हमने भी एनालाइज करके बताया है कि एक राजा था जिसका नाम चीरानंद था, लेकिन यहाँ पर राजा हर्षवर्धन, जिसने पूरे भारत को अखंड बनाया, एक जगह पर जमा किया, तो उसने कहा कि मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मैं हूँ बादशाह, लेकिन फला स्टेट वाले को उसके हवाले कर दिया, अपने पूरे साम्राज्य को बांट दिया कि जाओ। सबने पूछा कि गुरुजी आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि बस मैं अब जा रहा हूँ, मैं अरब की तरफ कदम में बढ़ा रहा हूँ, मैं शंबल ग्राम की तरफ अपने रुख को लेके जा रहा हूँ, मैं अब उनके लिए अपनी ज़िंदगी को त्यागना चाहता हूँ। तारीख में ये बात लिखी हुई कि राजा हर्षवर्धन अपने कुछ लोगों के साथ जब समंदर में जहाज़ में बैठे, जब यहाँ से चलने लगे, समंदर में जहाज़ सबसे पहले कौम आद, कौम समूद ने बनाया। सबसे पहले, ये भी तारीख हमारी ही है, कौम आद और कौम समूद सबसे पहले समंदर के ज़रिए से तिजारत एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शाम शुरू किया। दुनिया की बड़ी ऐतिहासिक चीज़ों में हमारा नाम दर्ज है, लेकिन बड़ी बदनसीबी है कि हमने अपनी तारीख को, न तो हम तज़किरा करते हैं अपनी तारीख का, न हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और न हम जलसे जुलूस के अंदर, मस्जिद और मस्जिद के मिंबर के अंदर, न हम अपनी तारीख कौम को बताते हैं। एक बात याद रखिए, अगर हम लोग सिर्फ ये चाहेंगे कि नमाज का हम लोग तज़किरा करते रहें, ज़कात के अहकामात को बयान करते रहें, अगर हालात के बातिल ताकत से कौम को नहीं समझाया, इनको आशना नहीं किया, ऐसी जगहों पर जहाँ पर दुनियावी कवानीन भी चलते हों, तो एक बात आपको याद रखनी होगी कि फिर उस कौम की तारीख मिटा दी जाती। किसी भी कौम को जिंदा रहने के लिए उसकी तारीख का बाकी रहना ज़रूरी। और तारीख बाकी कैसे रहती है? बार बार जिक्र करने से। आप मुसलमान हैं, आपकी तारीख क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन थे? जब तक आप
तज़किरा नहीं करेंगे। हज़रत बिलाल हबशी कौन थे जब तक आप जलसों में नहीं बताएंगे। हज़रत उम्मे अम्मारा कौन थी, हज़रत सुमैया कौन थी, अबू बकर कौन थे, उमर फारूक कौन थे, उस्मान ज़ुन्नूरैन कौन थे, हज़रत अली कौन थे, ये तारीख़ दोहराई जानी चाहिए। इतिहास की किताबों में लिखी हुई जब तक हम तज़किरा नहीं करेंगे अपने कुरान की रोशनी में, अपने अहादीस की रोशनी में, तो हमारी ये आने वाली जो नस्ल है ये तो फिर व्हाट्सएप और फेसबुक में सिर्फ ग्रुप बनाना जानेंगे, अपने इतिहास को भूल जाएंगे। जब ये अपने इतिहास को भूल जाएंगे तो उनके पास जो नस्ल आएगी वो तो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप भी को नहीं जानेंगे, बल्कि वो आने वाली जो नस्ल होगी वो सिर्फ पोर्न वीडियोस देखेंगे, वो सिर्फ नंगी तस्वीर देखेंगे, वो सिर्फ सलमान खान शाहरुख खान की जिंदगी उनके दिलो दिमाग के अंदर होगी। वो भूल जाएंगे कि उनके पास इस्लाम को पहुंचाने के लिए उनके सहाबाए किराम ने क्या कुर्बानी दी। वो भूल जाएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर पर पत्थर मारे गए थे, तब जाकर इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचा था। वो भूल जाएंगे कि हदीस किसको बोलते हैं, वो भूल जाएंगे कि बुखारी शरीफ क्या है। मुझे बता दे, इस मजमे के अंदर बहुत सारे कम लोग ऐसे होंगे जो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की तारीख से वाकिफ होंगे। मेरे नौजवानों, इमाम बुखारी वो थे जिनको उनके गांव से निकाल दिया गया था, उनके गांव का से बाइकाट किया गया था, लेकिन दिल के अंदर साफ नियति थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को घर तक पहुंचाना चाहते थे। गांव से बाइकाट होने के बावजूद भी उन्होंने कहा था, बुखारी शरीफ की पहली हदीस ला, इन्नमल आमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन, कि तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर है। कौम को बताना चाहते थे कि ए लोगों, कि अगर तुम कोई भी नेक अमल करो, तुम्हारी नीयत अगर साफ ना हो तो तुम्हारा वो अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता, भले ही तुम अहादीस का ज़ख़ीरा क्यों ना जमा कर रहे हो। अगर नीयत साफ होगी तो ये अहादीस का ज़ख़ीरा जमा करना टू द डे ऑफ जजमेंट कामयाब होगा, वरना नहीं हो सकता। बताइए, इमाम बुखारी की ये तारीख बहुत कम लोगों को मालूम होगी। इमाम दाऊद की क्या तारीख है, इमाम तिरमिज़ी की क्या तारीख है, हम लोग नहीं जानते। इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा? मेरे नौजवानों बताओ, हमारे सहाबाए किराम ने कितनी कुर्बानियां दी है। आज आपसे पूछ लिया जाए कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कौन सी वेब सीरीज अच्छी होती, आपके मोबाइल को चेक किया जाए तो आप देख लेंगे कि अभी क्राइम पेट्रोल और इंडियन अलर्ट न मालूम कैसे कैसे वेब सीरीज होते हैं। पोर्न वीडियोस आपके मोबाइलों में मिल जाएंगे, गंदी तस्वीरें आपके मोबाइलों के अंदर नजर आ सकती, लेकिन कभी भी आपके कुरान में कुरान करीम की तिलावत नहीं मिलती। कभी भी आपको तौफीक नहीं होती है कि हम जरा इतिहास मालूम करके देखें। इस भारत में क्या इतिहास है आपका? आपकी मस्जिदें शहीद की जा रही, आपके मदरसे बंद किए जा रहे, आपको मालूम है? अकेला अब्दुल्ला कहां तक बोलेगा, अकेले हमारे उलमा कहां तक बोलेंगे? हमारी तादाद बहुत कम है, हमारी तादाद बहुत कम है, उलमाए किराम की तादाद बहुत कम है। आप में से हर नौजवानों को ये शौक होना चाहिए, जाओ अमेरिका, जिसने फेसबुक को बनाया, जो फेसबुक का ओनर है, फेसबुक में उसकी आईडी खुद की नहीं, मार्क ज़करबर्ग की फेसबुक का ओनर है, लेकिन खुद ओनर फेसबुक नहीं चलाता। कैसे बेवकूफ बनाते हैं आपको? हमेशा ट्रेन में चले जाइए, बस में चले जाइए, सफर में चले जाइए, हर वक्त एकदम मोबाइल, और मोबाइल में दो ही चीज, या तो फेसबुक या तो यूट्यूब। और यूट्यूब के अंदर में हमारे नौजवान, अब देख लीजिए, अब वीडियोस डालते हैं इस नीयत से नहीं कि अगर ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगा, वो कुछ दीन की बात सीख लेंगे। अगर ये नीयत होगी तो ये जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं मेरी तकरीर, अगर ये नीयत होगी तो इनको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर इनकी ये नीयत होगी तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ अच्छे आएंगे, मुझे पैसा मिलेगा, एड आएगा कुछ। यूट्यूब में जो वीडियो डालते हैं उस वीडियो में पैसे देते हैं कौन? यूट्यूब वाले। और कौन है ये? अमेरिका वाले। वो पैसे किस चीज़ के देते हैं? वो जो वीडियो डालेगा
تو اس کے چینل یوٹیوب کے جو چینل بناتے ہیں اس میں سبسکرائبرز اگر 1000 سے ادھک ہو جاتا ہے تو اس کو مونیٹائز کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنے اکاؤنٹ سے لنک کرنا پڑتا ہے۔ پھر یوٹیوب والا دیکھتا ہے کہ یہ بیچارہ بہت محنت کر رہا ہے، راتوں کو 2 بجے جاگ کر جلسہ ریکارڈ کرتا ہے، اب بیچارہ تقریر ڈال رہا ہے، چلو کم سے کم 5000 سبسکرائبر ہو گیا ہے، کچھ پیسہ ڈال ہی دیتے ہیں۔ تو کسی کو $2 آتا ہے، کسی کو $3 آتا ہے۔ ایک لکھنؤ کا ایک میسج میڈیا والا میری اسپیچ بہت ڈالتا ہے، ایک میری اسپیچ انہوں نے ڈالی ہے، وہ میرے گلے کا پھانسی کا پھندا بن گیا ہے۔ وہ پچھلے سال ہم نے CAA کے اوپر ہم نے اسپیچ دی تھی کہ آپ اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، پروٹیسٹ کرنے سے اور گورنمنٹ کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو باہر کے جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں تو گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جب ہم بتانے لگے تو ابھی 3-4 روز پہلے اس ویڈیو کو کاٹ کر کے 1.5 منٹ کا ابھی کسان آندولن سے جوڑ دیا، اور اس میں کیا لکھ دیا، دیکھیے مولانا بھارت کی ارتھ ویوستھا کو ہارم کرنے کے لیے، لگام لگانے کے لیے کسان کے ساتھ اور سرکار کے خلاف۔ اب ہمارے پاس فون آ گیا وہاں سے بنگلور سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو چیک کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سر میں newscheck.com ایسے کچھ بول